ہاروی اس کی بات بات تلملا کر پلٹا۔ یہ منگولا ہوٹل کا شاندار کمرہ تھا جس میں اس وقت وہ دونوں میز پر رکھے لیپ ٹاپ کے ذریعے دوران کے کمرے میں لگے کیمروں کے مناظر بآسانی دیکھ رہے تھے۔ یہ تین کیمرے تھے جو مختلف جگہوں پر نصب تھے، ایک سامنے فلیٹ پینل اسکرین پر، ایک صوفے کے پاس رکھی میز کے گلدان میں اور ایک بائیں طرف کی دیوار پر سجی پینٹنگ میں۔ دوران کیونکہ اس وقت کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اسی لیے پینٹنگ والے کیمرے سے وہ اور لڑکی بآسانی نظر آ رہے تھے۔ بروس ابھی بھی لڑکی کے یوں بے بس ہو کر دوران کے قدموں پر گرنے پر قہقہ لگا رہا تھا۔ اس کے یوں قہقہ لگانے پر ہاروی کا چہرہ اور سرخ ہوا۔ وہ اس معاملے کو ہرگز طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں اپنا ایک عزت والا نام اور مقام بنانے میں بہت جتن کیے تھے۔ وہ بلیک ویب اور انٹرنیشنل گرل اسمگلنگ سے اپنا نام ہر حال میں خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے نظر میں بروس نے ایسکورٹ ورکر کے بجائے سلیو ورکر بھیج کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی، کیونکہ دوران کوئی کلائنٹ ہرگز نہیں تھا، وہ شکار تھا۔ کیا مزہ تم نے یہ لڑکی دوران کے پاس بھیج دی؟ وہ اس سے کیا کہہ رہی ہے پتہ نہیں۔ ہونگ چہرے کے ساتھ پریشانی کی شکن لیے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر ادا کر رہا تھا۔ دوسری طرف بروس کے سکون میں رتی بھر فرق نہیں آیا تھا۔ گہری تمسخرانہ مسکراہٹ سے جائبوس اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اب دوران اس لڑکی کے بالکل سامنے بیٹھا تھا اور وہ لڑکی روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہ ہو، دیکھو وہ بھیک مانگ رہی ہے۔ میں یہ کھیل کوئی پہلی دفعہ نہیں کھیل رہا، ماہر ہوں میں اس سب میں، اچھے اچھوں کے چھکے چھڑوائے ہیں۔ بروس کا لہجہ اس کے اندرونی خوشی کا غمازی تھا۔ اس کے لیے واقعی یہ ایک دلچسپ کھیل تھا۔ بے بس سلیو ورکر اور شیطان کا روپ دھارے مرد وہ یہ کھیل بہت شوق سے کھیلتے تھے اور فلماتے تھے۔ اس کے مطابق دوران بھی آج اسی شیطانی کا روپ بنا ہوا تھا۔ اسے اپنی دی گئی میڈیسن کے اثر پر بھروسہ تھا۔ ہاروی جو کمر پر ہاتھ باندھے دھیرے پریشان سا دائیں بائیں دیکھ کر بروس پر آئے اپنے غصے کو کم کر رہا تھا، سامنے اسکرین کی طرف دیکھا۔ پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ تم کیوں بول رہے ہو وہ درنگ ہے؟ دانت پیستے اور صوفے کے ہتھے پر ہاتھ ٹکائے ہوئے بروس پر جھکا۔ تم یہ بول رہے ہو وہ اس وقت نشے میں ہے۔ جذبات پر قابو رکھنا کتنا مشکل ہے اس کے لیے۔ بروس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کندھے اچکاتے ہوئے اسی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ہاروی پیچھے ہٹا، پھر سے پریشانی کے عالم میں کمر پر ہاتھ دھر ایک نگاہ اسکرین پر ڈالی اور اچک کر ہاتھ اسکرین تک لے گیا۔ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ وہ دیکھو وہ لڑکی روتے ہوئے اسے کچھ بتا رہی ہے اور وہ سن رہا ہے، کیسے ہی دیکھ رہا ہے اس کی طرف۔ آواز کرو جلدی اور فوراً اس لڑکی کو وہاں سے نکالو۔ ہاروی گڑبڑا گیا، گردن کو اٹھائے، سر اوپر کیے، پیشانی سلاتے ہوئے اس نے حکم صادر کیا۔ بروس اسے کسی مصیبت میں ڈالنے والا تھا جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ یہ بے چینی سے وہ کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ لو دیکھ لو اپنے دوران کو ایسے ہی فکر میں گل رہے ہو، دیکھو دوران کے کردار کے مضبوط 0-0۔ ہاروی کے پرسکون خفیف سے قہقہے سمیت آنے والی آواز پر وہ یک لحظہ رکا، نگاہیں بڑھ کر رفتاری سے اسکرین پر گھومی۔ دوران نے اس لڑکی کو باہوں کے حصار میں بینچا ہوا تھا اور وہ تڑپ رہی تھی، خود کو اس سے الگ کرنے کے لیے کوشاں تھی، لیکن دوران کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کے گردن پر سر جھکائے ہوئے وہ اس کی کمر پر بازو کی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ لائیو چلو جلدی۔ ہاروی نے دانت نکالے، پریشانی ایک دم سے ختم ہوئی۔ ہاتھ کے اشارے سے بروس کو حکم دیا اور خود اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دورانگ ریپ دا گرل، لائیو پر کیپشن لکھتا ہوں۔ ہاروی کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر کود رہی تھی۔ پیچ اور سفید رنگ کے امتزاج لی اس دلکش کمرے کے چمکتے فرش پر۔ وہ میرون رنگ کے جھلملاتے باریک ستاروں والے گاؤن میں ملبوس پیشانی فرش پر ٹکائے ہوئے تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان میں اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر کیوں؟ وہ الجھی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا اب ایک پنجے کو اٹھائے اور ایک ہتھیلی کو فرش پر رکھے اس لڑکی کے سامنے بیٹھا تھا۔ دائیں گھٹنا بائیں گھٹنے سے تھوڑا اوپر اٹھائے، مضطرب نگاہوں سے ایک آبرو اچکائے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ لوگ لیسا سے یہ اداکاری کس لیے کروا رہے ہیں؟ اس کے مطابق سامنے موجود یہ لڑکی بروس اور ہاروی کا مہرہ تھی۔ اسے لیسا سے کسی بے باک جسارت کی توقع تھی جس پر وہ اسے دھکا دے کر خود سے الگ کرتا، لیکن یہ کیا؟ یہ منظر اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ روتی ہوئی لڑکی کو اپنا
شباب یا حسین دکھانے کی کوئی فکر نہ تھی، وہ تو زاروں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی الجھن مزید بڑھتی وہ بول اٹھا، نہیں جانتا تم یہ اداکاری کیوں کر رہی ہو، ایسا کرنا بند کرو مس لیسا۔ دوران نے روانی سے انگریزی زبان میں کہا۔ وہ جانتی تھی اس کے سب تگودو بیکار جائیں گے، لیکن پھر بھی اپنے تئیں وہ ہر جتن کر رہی تھی، جس میں پہلی کوشش عزت کے اس لٹیرے سے رحم کی بھیک مانگنا تھی۔ اس شخص کی آواز پر اس نے بند آنکھیں ہلکی سی کھولی اور جھکا ہوا سر سست روی سے اوپر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے ایک پنجے اور گھٹنے کا بل بیٹھا تھا۔ جب نے نگاہ اس کے سیاہ جوتوں سے اوپر اس کی شرٹ کے بٹن پر آ کر روک دی۔ اس کے وجود سے اٹھتی قیمتی کالون کی مہک، ناک کے نتنوں سے خوشی میں گزری رات کے اس پہر وہ ایک نامحرم کے کمرے میں اور اس طرح کے لباس میں ملبوس ہوگا کیسے اس سے رحم کی توقع کیے ہوئے تھی، بلکہ خوف کے باعث لرز کی۔ وہ بھی اسے سب کی طرح لیسا سمجھ رہا تھا۔ نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے شیطان کے روپ میں اس انسان کو دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ میں لیسا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو، میں وہ نہیں ہوں۔ آنکھیں زور سے میچ کر وہ اب دوران کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان دوران جو اسے کوئی مغربی لڑکی تصور کیے ہوا تھا، اس کے سر اٹھانے پر ایک دم غیر متحرک ہوا۔ وہ آنکھیں باندھ کیے آنسوں سے تر چہرہ لیے ہوئے تھی، جو بات دوران کو یوں ساکن کر گئی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے لڑکی کا مشرقی رنگ روپ نہیں تھا، بلکہ اس سے شناسائی کا احساس ایسا کیوں لگ رہا تھا وہ اس لڑکی کو آج سے پہلے بھی کبھی دیکھ چکا ہے۔ اتنا کن ذہن وہ بھی نہیں تھا، یا شاید اس لمحے اس کے ذہن پر ایک مثبت چھاپ رکھتا تھا کہ چپاک سے پہلا خیال ہی اسے لائنز ایریا کی عمارت والی لڑکی کا آیا۔ اس واقعے کو تقریباً 7 سال گزر چکے تھے، لیکن کچھ لمحے آپ کی زندگی میں اتنے اہم ہوتے ہیں، وہ برسوں بعد بھی مندمل نہیں ہوتے۔ لڑکی رو رہی تھی اور وہ بھویں ماتھے پر اکٹھی کیے اس کا موازنہ اس چھت والی لڑکی سے کر رہا تھا۔ نہیں، وہ کیسے ہو سکتی ہے یہ؟ وہ یہاں کہاں اور کیسے؟ دل نے دماغ کی بری طرح تردید کی ایک وجہ اس کا رنگ و روپ تھا۔ 7 سال پہلے چھت پر ملنے والی وہ دیوانی سی لڑکی تو گہرے رنگ و روپ اور محاسوس سے بڑے چہرے والی لڑکی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی یہ لڑکی نقوش کی بہت مشابہت رکھنے کے باوجود اس سے بہت مختلف تھی۔ اگرچہ رنگت اس کی بھی بہت صاف نہیں تھی، لیکن چہرے کی جلد ملائم اور متوازن تھی۔ وہ جو بھی تھی مسلسل دوران سے فریاد کر رہی تھی اور اس کو یہ بتا رہی تھی وہ لیسا نہیں ہے، اس کی جگہ یہاں غلطی سے آ گئی ہے۔ اگر وہ یہ سب نہ بھی بتاتی، دوران تب بھی اس کی سوچ کو پرکھتے ہوئے اس کی بات پر یقین کر چکا تھا کہ وہ سچی ہے۔ بہت مجبور ہے اور اس وقت کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ جب اس کی سوچ سے بے خبر اسے خود کو نہ چھونے کی تلقین کر رہی تھی، وہ جو کچھ لمحے یوں ہی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہوئے گزار چکا تھا۔ اچانک کیمروں کا خیال آیا۔ وہ یہ کیسے فراموش کر گیا کہ وہ دونوں اس وقت کیمرے میں لگے مختلف کیمروں کی زد میں ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بلکتی اور خود کو نہ چھونے کی کہتی اس لڑکی کو سر سے باہوں میں بھر لیا۔ وہ بدندائی چیخ اٹھی، چھوڑو مجھے جبھی کی تو جس سے روح پناہ ہوئی۔ وہ جو سامنے بیٹھے اس شخص کی خاموشی کی وجہ سے رحم کی مہم سے امید جگا چکی تھی، اس کی اس حرکت پر آنکھیں پھٹنے کے حد تک باہر آئی۔ دوران اسے خود سے لگائے خود الجھ گیا۔ اب اسے کیا کرنا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی منصوبے کا الٹ کر چکا تھا۔ کیوں کر چکا تھا یہ نہیں جانتا تھا۔ لڑکی تو اس کی گرفت میں پوری مزاحمت پر اتر آئی تھی۔ وہ دوران سے جڑی اس کی پشت پر لگاتار مکے اور تھپڑ جا رہی تھی، اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش میں اپنی پوری قوت لگا رہی تھی۔ چپ میری بات سنو۔ دوران نے بمشکل اس کے مسلسل مزاحمت کرتے وجود کو قابو کیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ نہ جانے کیوں مگر اب کی بار وہ اس سے اردو زبان بول رہا تھا۔ لڑکی کی مزاحمت ایک دم سے ختم ہوئی۔ میں گلے لگ کر صرف ناٹک کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ انفیکٹ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتی اس کے ساتھ بھی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ یہاں کیمرے لگے ہیں، جن لوگوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دوران نے آہستگی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ جو رحم کے بعد اب مزاحمت پر اتر آئی تھی، کان کے قریب ہونے والی اردو زبان میں سرگوشی پر جیسے ساکن ہوئی۔ وہ جو کو بھی تھا، اس کی آواز نے نہ جانے کیوں کسی کی یاد کا کفن پھاڑ دیا تھا۔ تو میری بات سمجھ ہی ہونا، اردو آتی ہے نا؟ دوران نے نگاہیں جھکائے، خود کو مدہوش ظاہر کرتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اداکاری کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اگرچہ فلموں میں کبھی وہ یوں کسی اداکار کو بھی اتنی مضبوطی سے ساتھ نہیں لگاتا تھا۔ زبی نے اس کو اردو زبان کا پوچھنے پر آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اس سے انگریزی سے اردو زبان پر احتیاطاً آیا تھا، کیونکہ ذہن میں ویڈیو کے ساتھ آواز کی ریکارڈنگ کا بھی خیال آیا تھا، گو کہ اتنی سرگوشی میں کی گئی بات کبھی بھی اتنی دور لگے مائک ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی وہ اس سے اردو میں بات کر گیا۔ یہ خیال بعد میں آیا کہ کیا وہ اردو جانتی بھی ہے یا نہیں۔
کوئی اور زبان بولتی ہے۔ دوران تو اسے چھت والی لڑکی کی یاد آنے کی وجہ سے خود ہی اسے پاکستانی تصور کر گیا تھا۔ پاکستان سے وہ برجستہ دماغ میں ابھرنے والا اگلا سوال کیا جب انہیں کھوئے ہوئے لہجے میں انکارا بڑھا۔ دوران کی آواز ایک عجیب سے سحر میں جگ رہی تھی، وہ اس شخص کے دل میں رحم ڈالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بے شک اللہ نے اسے پلٹنے پر مایوس نہیں کیا تھا۔ آمنہ نے سچ کہا تھا، صرف انسان ہی اتنے سنگ دل ہوتے ہیں جو پلٹنے پر منہ پر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اوکے گڈ، دیکھو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر واش روم لے جا رہا ہوں، کیونکہ یہاں میں تم سے بات نہیں کر سکتا، پریشان مت ہونا۔ وہ ایسے سے اسے سمجھا رہا تھا، چند سیکنڈ میں ہی وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا پیچھے ہوا، جبھی کہ آنکھوں کی پتلیاں جو پہلے اس کی آواز سن کر سکوت کی حالت میں پوری کھلی ہوتی، اس کے پیچھے ہونے پر نگاہ اس کے چہرے پر پڑی۔ گھڑی کی سوئیوں پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ وقت سڑکنا بند ہو چکا تھا، یا صرف اسے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا؟ سمندر کی بے ہنگم لہروں جیسا شور ارد گرد سے کیوں اٹھنے لگا تھا؟ سامنے کھڑے اس شخص کا چہرہ وہ لاکھوں چہروں میں پہچان سکتی تھی، اور یہ گہری غمناک آنکھیں جنہیں اس نے پہلو سوچا تھا، وہ کیسے بھول سکتی ہے؟ دوران اب فرش پر سے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، پھر تھوڑا سا جھکا اور اس کی حیرت سے کھلی نگاہوں میں بے خبر اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ کسی پتھر کے صنم کے مانند اٹھ کھڑی ہوئی، یہ لمس اس کے وجود کا رواں رواں اتنے برسوں کے بعد بھی آشنائی ظاہر کر رہا تھا۔ بے شک وہ ظاہری طور پر ویسا نہیں رہا تھا جیسا 7 سال پہلے تھا۔ دبلا پتلا جسم اب ایک مضبوط جسم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کا وہ مغموم پن اب نہیں تھا، البتہ آنکھیں آج بھی گہری بہت سے رازوں کو چھپائے ہوئے تھی، اور لہجہ آج بھی روب اور گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارا ایمان ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ قبولیت کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت وہی جانتا ہے جس کے کن کہنے سے کایا پلٹ جاتی ہے۔ وقت رک جاتا ہے، سمندر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، ظالم غرق ہو جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان معجزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آمنہ کی آواز کمرے کے ہر گوشے سے گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دوران اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اللہ نے اسے کرشمہ دکھایا تھا۔ اپنی طاقت کا بے شک کوئی مصیبت بڑی نہیں ہوتی، صرف وہ بڑا ہے۔ اس دلدل میں جہاں وہ اتنے دنوں سے دس رہی تھی، اللہ نے اس کا مددگار بھیج دیا تھا، اور وہ بھی کون؟ وہ شخص جسے اس نے روح کی گہرائیوں سے چاہا تھا، جسے راتوں کو جا کر بالکونی پر سر شام کھڑے رہ کر چھت پر ٹوٹی اینٹوں کو تکتے ہوئے سوچا تھا، جسے پہرو کھوجا تھا، جسے کلیساؤں میں صلیب کی نوک پر ماتھا ٹکائے مانگا تھا، جس کی کھوج میں لگی وہ اللہ سے جڑی تھی، جس کی ایک جھلک کے لیے جائے نماز پر سجدہ ریز رات کے درمیانی پہر میں مانگا کرتی تھی۔ اس کی 2 دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ایک ہی تھی۔ دوران ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھایا۔ وقت نے ریل کا سرا چھوڑا تو وہ گھوم کر ماضی کی اس گھڑی سے جا ٹکرائی، وہ گھڑی جو آج تک اس کے دل کے نہاہانوں میں کسی قیمتی یاد کی طرح سجی تھی۔ وہ اسے اٹھائے چھت سے نیچے پھینکنے کے لیے جا رہا تھا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ بے شک اس ذات پاک کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے۔ آمنہ کی میٹھی آواز گونج رہی تھی۔ دوران اسے گود میں اٹھائے کمرے میں موجود واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اسے اٹھا کر ہاروی نے ہاتھ کا اشارہ سامنے اسکرین کی طرف کیا، اور گڑبڑا کر سامنے بیٹھے بروس سے سوال کیا۔ دوران نے جو کو باہوں میں اٹھا رکھا تھا اور رخ کمرے سے ملحق ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ بروس جو بڑی طمانینت سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے آنکھوں میں فتح کی چمک لیے ہوئے تھا، اچھل کر آگے ہوا۔ ڈیمڈ، وہ اسے واش روم لے کر جا رہا ہے۔ بروس نے زور سے صوفے کے ہتھے پر گھونسا۔ ذرا ہاروی نے تیزی سے سر گھما کر اس کی طرف سوالیہ نگاہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی رقم تھی۔ وہاں کیمرے نہیں ہیں؟ ہاروی کے سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دیا۔ 1 2 3 4 10 15 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ وہ خالی کمرے کی ویڈیو پر منتظر نگاہیں جمائے بے چین بیٹھے تھے، ایسے جیسے کوئی دانہ ڈالنے کے بعد شکار کا انتظار کرتا ہے۔ بروس کی ایک ٹانگ بے چینی سے ہل رہی تھی، انتظار کی کوفت سے ہاروی کی پیشانی پر بل گہرے ہو رہے تھے۔ واش روم کا بند دروازہ عام منہ چلا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے اتنی دیر سے؟ نکلتے کیوں نہیں؟ اور اس لڑکی کو دیکھا، پہلے کیسے تڑپ رہی تھی، اور پھر دورانگ کو دیکھتے کیسے فریفتہ ہوئی۔ ہاروی نے چڑ کر پہلو بدلا۔ اسٹیفن بار بار فون کر رہا تھا۔ جتنی بے چینی اس کو تھی، اس سے بڑھ کر اس کو تھی۔ وہ ان کے کالے دھندے سے تو واقف تھا، لیکن اس نے اس سارے منصوبے میں پیسہ لگایا تھا۔ ریلیکس،
बरोस ने पुरशोक निगाहें लैपटॉप पर जमाई। शट अप, किस चीज़ का रिलैक्स, आधे घंटे से ये खाली कमरा देखकर सब भाग गए हैं। जितने भी देख रहे थे। आरवी ने बदमज़ा सूरत बनाई, घसीले निगाह बरोस पर जमाई जो अब तेज़ी से अपनी गोद में रखे लैपटॉप की पैड पर उंगलियां चला रहा था। तुम क्या कर रहे हो अब? उसके पिछले क्लिप को काट कर अब लोड करने वाला हूँ। बरोस ने बिना उसकी तरफ देखे मगन से अंदाज में जवाब दिया। वो दौरान के छवि को गोद में उठाने और गले लगाने वाले मनाजर की वीडियो कर एक क्लिप तैयार कर रहा था। हार्वी ने निगाहें फिर स्क्रीन की तरह घुमाई। वॉशरूम का दरवाज़ा अभी तक बंद था। उसका चेहरा गुस्से से सुरख हुआ, बेचैनी से अपनी जगह से उठा और मेज़ की तरफ बढ़ गया। स्याह आसमान पर सितारे बिना चांद के टिमटिमा रहे थे और आसमान से नीचे ज़मीन पर इस आलीशान बंगले की न सिर्फ बत्ती जल रही थी बल्कि एक माँ का दिल भी जल और कुल रहा था। कशादा कमरे में मौजूद लकड़ी के बेड पर 15 साला तौसीफ सर पर सफ़ेद पट्टी बांधे आंखें मूंदे लेटा था। हल्के ग्रे रंग का कंबल सीने तक ओढ़ रखा था। उसकी रंगत जर्दी माइल थी और पेशानी तक आई पट्टी पर लाल बड़ा धब्बा था। बेड के बाएं तरफ लगे सोफे पर सरकारी बॉयज़ स्कूल के हेडमास्टर और तौसीफ के वालिद इब्रार अमजद तरह चेहरा लिए बैठे थे, क्योंकि सोफे के बिल्कुल सामने और कमरे के वस्त में खड़ी उनकी बीवी उन पर चीख रही थी। आपने अभी तक उस लड़के को स्कूल से निकाला क्यों नहीं? मैं आपकी जगह होती तो कि मार कर उस लड़के को स्कूल से निकालती, बल्कि बैड सर्टिफिकेट भी देती। जज्बाती मत बनो, नहीं निकाल सकता मैं उस लड़के को स्कूल से, अबरार अमजद ने लहजा धीमा रखते हुए कहा और मुज़रिब अंदाज में बेचानी सहलाई। क्या मतलब नहीं निकाल सकते? अपने बेटे का हाल देखें, कैसे बेसद पड़ा है मेरा बच्चा। इस जालिम पागल लड़के की वजह से वो रूहान सी हुई। परेशान से निगाह बेड पर लेटे तो सिर पर डाली, जिसके सर में बला लगने से सर में 4 टांके लगे थे। खून बहुत बहा था, जिसकी वजह से वो नकाहत का शिकार हो गया था। अब भी अदबायात के ज़ेर असर हो रहा था। तुम भी अपने बेटे की तरह ही जज्बाती हो। समझने की कोशिश करो, ये मामला इतना सीधा नहीं रहा जितना तुम समझ रही हो। अबरार ने परेशान लहजे में वजाहत दी। तुम अक़लियती स्टूडेंट तो एक तरफ, आधे से ज़्यादा स्कूल तौसीफ के खिलाफ एहतजाज पर उतर आया है। उस लड़के ने ऐसी जुर्रत दे दी है सबको कि जो लड़के कल तक उसके डर से कांपते थे वो भी बढ़ चढ़ कर उसकी की गई ज़्यादतियों पर बोल रहे हैं। अबरार अमजद तैश में आई अपनी बीवी को स्कूल के तमाम हालात से आगाह कर रहे थे, जिसका बस नहीं चल रहा था कि अपने बेटे का ऐसा हाल करने वाले बच्चे का गला दबा दे। तुम मुझसे उसे स्कूल से निकालने का कह रही हो? मुझसे पूछो जो 2 दिन से स्कूल आने वाले बच्चों के वालिदैन और एहतजाज से निमट कर थक गया हूँ। उस लड़की को स्कूल से निकालने का मतलब है आधे से ज़्यादा बच्चों को स्कूल से निकालना। मेरे खिलाफ बात ऊपर तक जा सकती है। अबरार अहमद उसे समझाते हुए एक झटके से सोफे पर से उठे और अब बेयकीनी से अबरार की तरफ देख रही थी। इसीलिए कह रहा हूँ सुकून करो। उस लड़के को स्कूल से निकालना इस मसले का हल नहीं, उसको और तरीके से भी सबक सिखाया जा सकता है। तुम फ़िलहाल उसको अकल दो, अब वो अकेला नहीं है। वो से खड़े हो गए हैं, उसके साथ ये स्कूल में अपनी गुंडागर्दी छोड़ दे। अबरार ने एक निगाह फिर से बेड पर डाली और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गए। दौरान एक हाथ से दरवाजे के हत्थे को थाम कर वाशरूम के अंदर दाखिल हुआ, आइसकी से गोद में उठाई छवि को नीचे उतारा और दौरान दरवाज़ा बंद कर दिया। वो इसी तरह ट्रांस की हालत में किसी मूरत की तरह उसकी बाहों से उतरकर अब हल्के पीच रंग के टाइल्स वाले फर्श पर खड़ी थी। वाशरूम आम वाशरूम की निस्बत बहुत कशादा था, अलबत्ता बहुत जहाँ हनकी ज़्यादा थी। गर्म कमरे से अचानक जहाँ आने पर ठंडक अब वजूद में घुसने लगी थी। दौरान जेब से मोबाइल निकाले खड़ा था। वो शाहजहाँ किसी कैमरे की मौजूदगी को जांच रहा था। छवि जगतक बेयकीनी से उस काया पलट को देख रही थी। कल रात का ख्वाब जहन में घूम रहा था। उसको खाई में गिरने से बचाने वाला कोई और नहीं दौरान था। हूँ जहाँ कोई कैमरा नहीं है, आइसकी से कहकर दौरान ने मोबाइल को फिर से पैंट की जेब में रखा। पूरी तरह उसकी तरह मतवजा हुआ, जो कि उसे देखने के बाद से हनूक मुजस्सम जैसी कैफियत में आ गई थी। 1 2 3 सेकंड 3 सेकंड जहन ने लिए। ये वही छत वाली लड़की है और मुझे पहचान चुकी है। हैरत इस बात पर ज़्यादा था कि वो आज भी वैसी ही थी। दौरान ने आंखों की पुतली को स्कोर कर झटका गहरी सांस आज की अब रोए बिना मुझे सारी बात बताई। क्या कहना चाह रही थी? बाहर कैसे पहुंची? यहाँ पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। क्या उसने मुझे पहचाना नहीं? दिल को अचानक मायूसी ने आन घेरा। वो इससे अब सारी कहानी सुनना चाहता था। जमीन ने घबराई सी निगाह उस पर डाली। आंखें, हाँ, उसकी आंखें पढ़ रही थी। वो ज़िंदगी में वाहिद वो था जिसकी आंखें उसको हमेशा उलझा देती थी।
پاکستان میں ایک چائنیز گروپ ہے جو پاکستان کی لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر یہاں لاتے ہیں۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہی ایک ہوں۔ وہ لوگ غریب اور لاچار فیملی کو پیسوں کا لالچ دیتے ہیں۔ دھیمے مگر مغموم لہجے میں وہ من و ان اسے اپنی سفر کی کہانی سنا رہی تھی۔ میری شادی بھی اسی گروہ کے ایک آدمی نے ایک چائنیز سے کروائی۔ اس نے مجھے جہاں لا کر بھیج دیا وہ سر جھکا چکی تھی۔ آنسو پھر سے گال پر بہنے لگے تھے، لیکن اب کی بار یہ خاموش آنسو تھے، ایسے آنسو جو کسی بہت اپنے کو دکھ سنائے ہوئے بہہ نکلے۔ ہاں، وہ اس کا اپنا ہی تو تھا، اس دائرۂ غیر میں اس کا بہت اپنا، وہی متن گوشت تھا، اور جب سر جھکائے اسے ایک لفظ سے آگاہ کر رہی تھی، وہ ساری معلومات بھی دے رہی تھی جو اسے تمنا نے دی تھی۔ اس کمرے تک پہنچنے کا بتانے کے بعد وہ خاموش ہوئی، مگر آنسو نہیں تھمے۔ بار بار ہتھیلی کی پشت سے آنسو گالوں سے صاف کر دی۔ وہ اتنے دنوں کی بھیانک مسافت کی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ واش روم کی ٹھٹرتی ہنکی میں ہولناک خاموشی کچھ دیر قائم رہی۔ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، دوران کے ٹھہرے سے لہجے نے خاموشی کا سکوت توڑا۔ جبی نے لب بھیجے بھیگی پلکیں اٹھائی۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہے، تمنا کہہ رہی تھی۔ ایک لڑکی جب اس مارکیٹ میں داخل ہو جاتی ہے، اس کی آزادی موت کے سوا کچھ نہیں۔ سر جھکائے وہ خوف زدہ لہجے میں ان لوگوں کی طاقت سے دوران کو آگاہ کر رہی تھی۔ گہری خاموشی سرکتے وقت کو نگل رہی تھی۔ دوران کی پیشانی پر گہری سوچ کی لکیریں تھیں۔ وہ بار بار جبی کی طرف اور پھر دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں شاید اس کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہوں، دل میں ٹیس اٹھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی خواہش پر ہرگز سے ہاں نہیں لائی گئی تھی، لیکن یہ کیمرے، یہ سب بہت عجیب تھا، اس کی شخصیت کی طرح پراسرار۔ جبی نے اسے یوں مسلسل چپ دیکھ کر نگاہ اٹھائی۔ اب بس میری اتنی مدد کر دے کہ مجھے جہاں سے بھگا دے۔ میں کہاں جائیں گی؟ اس انجان ملک میں کوئی ہے کیا یہاں آپ کا اپنا؟ دوران نے سر سے اس کے بات کاٹی۔ آپ بھلا میری وجہ سے خود کو مصیبت میں کیوں ڈالیں گے؟ بس اتنی مدد کر دیں، وہ لوگ میری نگرانی کر رہے ہوں گے، مجھے جہاں سے بھگا دیں یا پھر پولیس اسٹیشن کسی طرح پہنچا دیں۔ مسلسل زکام زدہ آواز میں اسے مشورہ دے رہی تھی۔ دوران اسے جواب دینے کی بجائے جیب سے موبائل ایک بار پھر نکال چکا تھا۔ وہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد فون کان سے لگا چکا تھا۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ واقعی معمولی نہیں تھا۔ ہاروی اور بروز پر اس کا شک نہیں جا رہا تھا۔ ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ انہوں نے اس کے لیے کال گرل بک کروانے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے توقع کے بعد ہی کسی نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو انل، تو جیسے اس کے فون کے انتظار میں بیٹھا تھا، فون اٹھاتے ہی تیزی سے کہا، ہاں سوئی نہیں؟ دوران نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ سویا ہوا ہوں، دوسری طرف سے چبا چبا کر جواب آیا۔ میری یہاں بینڈ بجی ہے، نیند کی ٹیبلٹس ہی یا بنٹیز؟ خیر مجھے چھوڑ، بتا کیا ہوا پھر؟ آؤ کمرے میں، انل نے تجسس اور جوش میں پوچھا۔ اس کے مطابق اب تک تو دوران نے ان کو جواب دے دیا ہوگا۔ نہیں تم اب نہیں آؤ گے، وہ سب بعد میں بتاؤں گا۔ کیا ہوا؟ فی الحال مجھے تمہاری رنگ چاہیے۔ دوسری طرف حیرانگی کی انتہا تھی۔ ہاں وہ جو پہن کر رکھتے ہو تم، وہ چاہیے کچھ دیر کے لیے۔ پیشانی پر آہستگی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے وضاحت دی۔ جانتا تھا وہ اپنی اس انگوٹھی کو لیے بہت ٹچی ہے۔ وہ وائٹ گولڈ کا مردانہ چلا تھا۔ دوران کی اس فرمائش پر حیران صرف ان کی دوسری طرف موجود انل ہی نہیں، سامنے کھڑی شبی بھی تھی۔ خیریت ہے؟ مطلب میں ویٹ کر رہا ہوں۔ دروازہ ناک بند کرنا، مس بیل دینا اسے طمانینت سے۔ وہ اب اسے اگلی ہدایت جاری کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ انل کوئی اور سوال کرتا، وہ فون بند کر چکا تھا۔ آپ میری مدد کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے شکریہ ادا کروں۔ جبی نے مشغول لہجے میں آہستگی سے کہا۔ شروع ہوتی سوزش زدہ آنکھوں میں سامنے کھڑے شخص کے لیے تشکر تھا۔ آواز بہت رونے کی وجہ روندائی ہوئی تھی۔ مدد کرنے کی عادت نہیں مجھے، اور احسان میں کسی کا رکھتا نہیں۔ آپ کی میں مدد نہیں کرنے جا رہا ہوں، بس احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں۔ برجستہ بلا کی سنجیدگی لیے جواب آیا۔ جبھی جو پھر سے نم آنکھوں کو صاف کر رہی تھی، چونک کر دیکھا۔ وہ کس احسان کی بات کر رہا تھا؟ تم اس دن اگر مجھے چھت پر کودنے سے نہ روکتی تو آج میں یہاں نہیں ہوتا، بڑی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور بڑی تیزی سے آپ سے تم کا سفر طے کیا۔ جبی کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ مطلب وہ اسے پہچان چکا تھا۔ آپ بس مجھے پولیس اسٹیشن تک پہنچا دیں، دلگیر لہجے میں التجا کی۔ دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اسے دوسری ملاقات کے لیے کتنے برس دعا کی، کاش کہ وقت یہی رک جائے، باقی جتنی عمر ہے وہ سالوں کی بجائے سیکنڈز میں بدل جائے۔ مجھے کیا کرنا ہے، تمہیں کہاں چھوڑنا ہے، یہ فیصلہ اب تم نہیں لوگی۔ وہ اپنی شرٹ کی مڑی ہوئی آستین درست کر رہا تھا۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ بے ساختہ پوچھا۔ تمہیں پرپوز، مختصر جواب۔